اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ کوئی انفرادی سفر نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں، پہلے ڈھونڈیں صاحب قرآن کو، جو قرآن کو سمجھتا ہو، کیونکہ قرآن جب آیا ہے تو رسول کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تاکہ آپ وضاحت کریں اس کی جو ان کی طرف نازل کیے گئے۔ تو قرآن کی وضاحت کے لیے رسول ہے، اور آج جو ہے رسول کے جو امتی ہیں، جو نائب نبی آپ کہہ لیں، وارث نبی کہہ لیں، قرآن کی زبان میں سچا شخص جو ہے اس کو ڈھونڈے، تو اس سے سب سے پہلے رابطہ کریں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ہمدم دیرینہ، اللہ کا کوئی بندہ مل جائے تو یہ عیسیٰ اور خضر کی ملاقات سے بہتر ہے کہ وہ تمہیں مل جائے، تو اس کو ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر یہی کہیں گے یار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں فراست کیسے حاصل ہوگی۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے اور سوال ہے۔ فراست کا مطلب سائل نے جو سوال کیا ہے، تو فراست کا مطلب یہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں قرآن میں، اور جو وعدے کیے گئے ہیں یا جو طریقہ کار ہے، وہ اس پہ یقین کیسے حاصل ہو اور وہ فراست کہاں سے لائیں۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں جو انسان یعنی ہم، تو اگر ہمیں یہ عقل نہ ہوتی جو عقل ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تو کوئی سوال نہیں تھا۔ اب فراست مثال کے طور پہ اگر گائے کہے کہ بھئی مجھے فراست کیسے حاصل ہوگی، مثال کے طور پہ، یا کوئی بکری کہے، گائے کہے، یا یہ، تو ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ بھیجا تو ہے، عقل تو ہے، بس عقل ان کی محدود ہے جو بھی ہے۔ تو لیکن انسان، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ سوال جو ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا اور نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو عقل نے کہا تو میرا خالق ہے، رب ہے، اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سے کہا کہ ہاں تو نے درست جواب دیا، بِکَ آخذ و بِکَ اعطی، تمہارے ذریعے، تمہاری وجہ سے میں کسی کی پکڑ کروں گا اور کسی کو عطا کروں گا۔ بہرحال دیکھیں فراست یعنی ایک میں اور قرآن کی آیت کا میں آپ کو حوالہ دوں، سورہ ملک کی آیت ہے۔ دوزخیوں کو جب دوزخ کے کنارے ڈالا جائے گا، یعنی کھڑا کیا جائے گا، تو اس سے پہلے دوزخ کے جو کارندے ہوں گے، جو داروغہ ہوگا، وہ پوچھے گا ہم سے، کیونکہ ہم تو عقل سے کام نہیں لے رہے، ہم تو بس ساری عقل دنیا کے لیے، تو پوچھے گا ہم سے کہ بھئی یہ وہ خیر وہ پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر دوزخ والے ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے اور یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ میں نہ آتے۔ تو کیا مطلب؟ عقل کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دیکھو کہ تم وہ عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، افلا تعقلون۔
تو یہ بار بار آیا ہے یہ جملہ کہ تم عقل سے کام لو. تو عقل دیکھیں، عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اور ذرائع ایسے دیے ہیں اسباب ہدایت کے کہ عقل کو استعمال کر کے ہم وہ نقطہ جو ہے اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہدایت نہ ہوتی، صرف عقل ہوتی تو پھر بھی کام نہیں تھا. اب تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے، اے لوگو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دونوں چیزیں، عقل اور پھر ہدایت. تو انسان مطلب یہ کہ ابتدائی طور پہ ہمیں ہم ہر ایک ہم میں سے سوچ سکتا ہے کہ بھئی وہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. ہمارے لیے آنکھیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. تمہیں جو میں نے یہ عقل دی ہے اور جو سماعت دی ہے اور جو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اس کے متعلق میں تم سے پوچھوں گا، پوچھا جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی انسان ایک، وہ کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات ہے. اس جیسی مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے، اور اس جیسی عہدہ اس کا نہیں ہے، کسی کا بھی عہدہ نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھیں ہدایت سے بھی ہم کام لیں گے، اس پہ یقین کریں گے، جو اللہ نے فرمایا اس پہ یقین کر. تو یہ کافی ہے عقل کے لیے. قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، اللہ کا کلام ہونا عقل مانتی ہے، اس میں تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، عقل مانتی ہے. تو اب قرآن میں جو لکھا ہے وہ آپ مان لیں، بنا چورو چرا مان لیں، اس میں بحث نہ کریں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، جنت کہاں پہ ہے، ہم تو آسمانوں پہ چلے گئے، کوئی کہتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، جو لکھا ہے وہ مان لیں. عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہاں، اس پہ اب بات نہیں کر رہا میں، عقل تسلیم کرتی ہے یہ ایک اللہ کا کلام ہے. ما ھذا کلام البشر. اس دور کے مشرک نے یہ لکھا قرآن کے بارے میں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو بس دیکھیں ایک بہت ضروری بات ہے، وراثت آپ نے قرآن سے اب حاصل کرنی ہے، یقین کرنا ہے. بس یقین کر لیں، جو لکھا ہے اس پر ایمان لے آئیں بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ یہ کوئی مادہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، کوئی مٹی کی چیز تو نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ دلیل مانگتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اور یہ تو یعنی اس عالم سے الگ باتیں ہیں، اس دنیا کی تو باتیں نہیں ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس کو آپ تسلیم کریں. پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ کوئی انفرادی سفر نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا. نہیں، پہلے ڈھونڈیں صاحب قرآن کو، جو قرآن کو سمجھتا ہو. کیونکہ قرآن جب آیا ہے تو رسول کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں اس کی جو ان کی طرف نازل کیے گئے. تو قرآن کی وضاحت کے لیے رسول ہے، اور آج جو ہے رسول کے جو امتی ہیں، جو نائب نبی آپ کہہ لیں، وارث نبی کہہ لیں، قرآن کی زبان میں سچا شخص جو ہے اس کو ڈھونڈے، تو اس سے سب سے پہلے رابطہ کریں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. ہمدم دیرینہ، اللہ کا کوئی بندہ مل جائے تو یہ عیسیٰ اور خضر کی ملاقات سے بہتر ہے کہ وہ تمہیں مل جائے. تو اس کو ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر یہی کہیں گے یار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مل رہا. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو نہیں ملتا. تو ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس صاحب یقین شخص سے رابطہ کریں، اس کی صحبت اختیار کریں، ایک یقین کے ساتھ اس سے تعلق شروع کر دیں. ایسا شخص جس کا اللہ سے تعلق ہو، آپ اس سے تعلق بنا لیں تو بس آپ کا اللہ سے تعلق بالواسطہ ہو جائے گا. پھر وہ
رحمت کا دروازہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ قرآن کی آیات ہیں لیکن مختصر دورانیے کا یہ کلپ ہے۔ تو آپ پھر اس صاحب یقین شخص کی، تو اس کے 4 ڈیوٹیاں ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کے معنی بھی سمجھائے گا، آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے گا، اور حکمت کی باتیں بھی بتائے گا۔ تو بس آپ کو ایک خزانہ مل گیا، کوئی اگر شخص ایسا مل گیا تو ایک خزانہ مل گیا، بھئی مجھے تو مل گیا بس۔ تو بس اس شخص سے رابطہ اور اس سے تعلق اور اس کی رہنمائی میں زندگی کا سفر شروع کریں، تو پھر آپ جو عمل کریں گے، بات ہے پھر عمل کی، تو یقین ایک حد تک آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ جس نے عمل کیا اس پر جو اس کو معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کا وارث بنا دے گا جو اس کو نہیں معلوم۔ تو پھر اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے یہ روشنی کا سفر ہے، اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے۔ جب آپ سفر شروع کریں گے تو اندھیرے چھٹتے جائیں گے اور روشنی، آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی۔ اچھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا، تو آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی۔ تو وہ اقبال کا ایک شعر پہ میں اختتام کروں گا آج کی گفتگو کا، کہ آنکھیں کھولو، لب واکن، گوش واکن، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تم ہونٹوں کو کھولو اور منہ کو کھولو، کانوں کو کھولو، آنکھوں کو کھولو، کھول کے دیکھو۔ اگر تمہیں سر حق نہ معلوم ہوا تو مجھ پہ ہنسو، گر نبی ند سر حق برمن بخند۔ تو یہ تو دیکھیں ایک ٹارگٹ آپ نے بنانا ہے اور اس کے مطابق جو بھی رولز فالو کرنے ہیں، فالو دی رولز، تو پھر جو ہے آپ کو اپنا مقصد مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو بھی میرے بارے میں کوشش کرے گا، لفظی ترجمہ جاہدوا فینا، ہمارے بارے میں، تو بہت سے راستے میں کھول دوں گا، اور کیوں نہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ کی رحمت تو مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو جائے، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت، تو بس راستہ آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل